العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ووارث سليمان داود. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے دوست احباب پڑھی: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا پڑھیا. سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا پڑھیا. بن کملی والے دا یار میاں گل پاک کلمے دا ہار میاں. بن کملی والے دا یار میاں گل پاک کلمے دا ہار میاں. اینو دم دم نال پکار میاں جنے دوزخ چوں کڈ کھڑیا. ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. ساڈا مرشد سوہنا عربی اوندے جیا وی کوئی نہ دردی ہے. ساڈا مرشد سوہنا عربی ہے اوندے جیا تے کوئی نہ دردی ہے. ساری دنیا مرشد پھڑدی ہے اساں مرشد چن کے پھڑیا. ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. مینو اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے. مینو اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے. بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا. بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا. ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. رب خلاق کائنات کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائی رب خلاق کائنات کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر اس کی عظیم بارگاہ کے اندر حاضر ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، سماعت کرنا، سن کر اس پر عمل پیرا ہونا میرا مالک و خالق اپنی بارگاہ عظیم کے اندر مقبول منظور فرمائے. تو آج عزیزان گرامی قدر جس موضوع پہ میں گفتگو کرنے والا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں وہ ہے واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ نمل کے اندر
حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کے وزیر اللہ کے ولی آصف بن برقیہ کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب خلاق کائنات نے کیا شان بخشی، اور حضرت آصف بن برقیہ جو آپ کے وزیر تھے، میرے مالک و خالق نے ان کو آپ یعنی نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے طفیل ان کو کیسی عظمت اور شان اور قوت بخشی، اور تخت بلقیس جو ہے وہ آپ کیسے لائے، یہ تمام واقعہ مختصر وقت کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ تو رب خلاق کائنات ہمیں سچ سچ اور صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان من، رب خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے سورہ مبارکہ تلاوت کی، وَوَرِثَ سُلَیمَانُ دَاؤُدَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا جان نشین ہوا۔ کیا ہوا؟ جان نشین ہوا۔ وقال، اور فرمایا اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، جو رب خلاق کائنات نے آپ کو علم عطا فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے اندر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں علم دیا گیا، علمنا، ہمیں علم دیا گیا، منطق الطیر، منطق الطیر، پرندوں کی بولی کا، پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور اوتینا، ہمیں عطا کی گئی، من کل شیء، ہر وہ چیز، ان ھذا لہو الفضل المبین، اور بے شک یہی، یعنی ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور اس کے بعد ہر چیز میں سے ہمیں عطا ہوا، یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز، چرند پرند حیوان جنات، کوئی ایسی چیز نہیں میرے مالک و خالق نے چھوڑی جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصرف نہ ہو، یہاں تک کہ ہوا کو بھی اس مالک و خالق نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہی بے شک یہی ظاہر فضل ہے میرے مالک و خالق کا۔ تو فرمایا کہ وحشیرہ، اور جمع کیے گئے، یہ حشر سے ہے نا، حشر کا مطلب ہے نا روز نشور، یعنی جس دن تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے۔ وحشیرہ لسلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں سے، فہم یوزعون، اور وہ روکے جاتے تھے، اور وہ روکے جاتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے، مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشارق و مغارب اور ارض کا جتنی بھی زمین ہے، روئے زمین، ساری زمین کا ملک میرے مالک و خالق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ 40 سال آپ اس کے مالک رہے، 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال تک آپ نے حکومت کی، آپ مالک رہے۔ پھر اس کے بعد تمام دنیا کی مملکت جو تھی وہ عطا فرمائی رب خلاق کائنات نے، ساری دنیا میں، جنوں انس، شیطان، پرندے، چپائے، درندے،
سب پر آپ کی ہی حکومت تھی، اور ہر ایک زبان میرے مالک و خالق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کوئی ایسی بولی کسی جانور کی، کسی درندے کی، کسی پرندے کی، کسی انسان کی، کتنی بھی زبانیں ہیں، کوئی ایسی بولی، کوئی ایسی زبان نہیں تھی جو آپ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ یہ عطا کس کی تھی؟ یہ میرے مالک و خالق کی عطا تھی، رب خلاق کائنات کے فضل و کرم سے، کیونکہ کسی کی جرت نہیں۔ جو عطا کرتا ہے رب خلاق کائنات ہی عطا کرنے والا ہے۔ نبیوں کو علم غیب دیتا ہے تو وہ میرا مالک و خالق وہی عطا فرماتا ہے، علم غیب وہی دینے والا ہے۔ کسی وقت دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، تو حضرت یعقوب کو خبر نہ دے تو کنواں قریب تھا نا، تو نہ پتہ چلے۔ اگر خبریں دے تو ساری آسمانوں کی خبریں دے دی، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو عطا کر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس میرے مالک و خالق نے تمام زبانیں، تمام جانوروں کی بولیاں، تمام انسانوں کی زبانیں جو تھیں آپ بول بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے۔ اتنی فہم و فراست اس رب خلاق کائنات نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ تو آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گزر رہے تھے نا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ گزر رہے تھے تو چیونٹیوں کچھ فاصلے پر چیونٹیاں تھیں جو اپنے بلوں میں گھسی ہوئی تھی، اور ان کی ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر ان چیونٹیوں ہم تمام کو کچل دیں۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، حتی یہاں تک، اذا اتوا علی واد النمل، جب چیونٹیوں کے آپ نالے پر آئے تو قالت نملۃ، قالت بولی، نملۃ یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، مدخلوا مساکنکم، مدخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے مسکنوں میں، اپنے بلوں میں، اپنی وہ جو جہاں ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے اس کو مسکن کہتے ہیں نا، اپنے مساکن کے اندر تم جو ہے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا مساکنکم، اپنے مساکن کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل نہ ڈالے حضرت سلیمان اور اس کی جو فاہم لا یشعرون، بے خبری کے اندر، یعنی حضرت سلیمان اس وادی پر گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ چیونٹیوں کی ملکہ تھی، وہ لنگڑی تھی، لنگڑی اپاہج تھی، لنگڑی تھی۔ تو ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کی شان عالم شباب کے اندر آپ کی شان، فہم و فراست میرے مالک و خالق نے کتنی عطا فرمائی کہ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو وہاں کی خلقت آپ کی گرویدہ ہوئی، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو چاہو مجھ سے دریافت کر، کیونکہ آپ، اللہ پاک نے آپ کو علم بطفیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی کا صحابی ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنی اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا ہوتا ہے نبی کے وسیلے سے کہ کوئی حد و حساب سے گل بار ہوتی ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفے میں داخل ہوئے تو وہاں کی خلقت جو تھی وہ آپ کی گرویدہ ہوئی، تو لوگوں نے آپ سے کہا جو چاہو، آپ نے فرمایا لوگوں جو چاہو مجھ سے دریافت کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے اس وقت جو تھے وہ عالم شباب کے اندر تھے، نوجوان تھے، تو پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، وہ جس نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر ہمیں کچل نہ دے، وہ جو تھی وہ مادہ تھی یا نر تھی؟ آپ نے سوال پوچھ لیا حضرت قتادہ سے، تو حضرت قتادہ جو ہے وہ ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے، یعنی جواب نہ دے سکے، خاموش ہو گئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی، وہ مادہ تھی۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ آپ نے کس طرح معلوم ہوا کہ وہ مادہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہوا کہ قال نملۃ، نملۃ اگر نار ہوتی تو قرآن پاک میں آتا نمل، نملۃ ہے، نمل نہیں۔ اس لیے پتہ اللہ کے قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو تھی وہ، تو اس سے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بڑی زیادہ شان محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ابتدائی عمر ہی سے علم کی دولت سے نواز دیا، یہ اللہ کی عطا تھی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کی شان جو ہے سے معلوم ہوتی ہے۔ غرض جب اس چونٹی کی ملکہ نے حضرت سلیمان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ صاحب عدل ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بے عدلی کا نہیں کرتے، صاحب عدل ہیں۔ اور یہ جو کسی کے ساتھ حسد کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ آپ کی شان نہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ اسی لیے لشکر سے چونٹیاں جو ہیں کچلی جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرح التفات نہ کریں۔ چونٹی کی آواز جو تھی حضرت سلیمان نے 3 میل سے سماعت فرمائی، 3 میل سے۔ اور ہوا جو تھی وہ کیسے سماعت فرمائی؟ ہوا ہر شخص کے کلام کو آپ کے سمع مبارک تک پہنچا دیتی تھی، یعنی جتنی بھی دور کوئی آدمی کلام کرتا تھا، ہر آدمی کے کلام کو ہوا، چونکہ اللہ پاک نے آپ کے تابع کر دی تھی، اور اس آدمی کا کلام جو بھی وہ کلام کرتا تھا، وہ کلام ہوا جو تھی وہ 3 میل سے آپ کے سمع مبارک تک جو تھی وہ پہنچا دیتی تھی۔ تو جب آپ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ چونٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیے نبی کا عدل اور نبی کی دانائی اور نبی کا میرے مالک و خالق نے کیسا علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک وہاں فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور پرندوں کا جائزہ لیا، تفقد الطَّيْرَ، اور لیا پرندوں کا جائزہ۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مَا لِيَ کہ مجھے کیا ہوا، لا ارا کہ میں نہیں دیکھتا، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ یعنی آپ کی جب مجلس ہوتی تھی تو تمام پرندے جو تھے آپ کی مجلس کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے، جنات بھی حاضر ہوتے تھے، انسان بھی حاضر ہوتے تھے۔ تو آپ نے جب نظر نبوت والی نظر سے آپ نے مشاہدہ کیا، دیکھا، ملاحظہ فرمایا، تو دیکھا کہ وہ جو ہدہد پرندہ ہے، فرمایا کہ میں اس کو نہیں دیکھتا، لا ارى الهدهد، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ ام کان من الغائبین، یا تو واقعی حاضر نہیں، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ میری مجلس کے اندر حاضر نہیں ہوا، یہ ہدہد جو ہے وہ لمبی چونچ والا پرندہ جسے ہم لوہار کہتے ہیں، وہ میری مجلس کے اندر حاضر نہیں ہوا تو کیا کروں گا کہ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا، اولا اذبحنہ، اولا اذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر ڈالوں۔
او لا یاتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس اپنی غیر حاضری کی کوئی روشن سند مجھے دکھا کہ میرے غیر حاضر ہونے کی جو ہے وجہ کیا ہے، میں کیوں غیر حاضر ہوا، عذر پیش کرے میرے دربار کے اندر کہ میں غیر حاضر کیوں ہوا۔ تو فماکث غیر بعید، فماکث وہ ٹھہرا نہیں، غیر بعید زیادہ دیر تک، وہ زیادہ دیر خود جو تھا وہ ٹھہرا نہیں، تو وہ آ گیا، حاضر ہو گیا۔ فقالا وہ بولا، اس نے کہا کہ احطت بما لم تحط به، احطت آ کر عرض کی کہ میں وہ چیز دیکھ کر آیا، بما لم تحط به، اے میرے نبی جو آپ نے نہیں دیکھی، میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں، اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ وجیت کا، اور میں شہر سبا سے، من سبا بے نبائی یقین، میں ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ کون سی خبر؟ کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ انی وجدت امرأۃ، انی وجدت امرأۃ، انی وجدت لفظی ترجمہ ہے کہ میں نے پائی، میں نے دیکھی، تم راتن یا امراتن، یعنی میں نے ایک عورت دیکھی ہے وہاں، کہاں؟ جہاں میں گیا ہوا تھا، شہر سبا کے اندر۔ وہ کیا کرتی ہے کہ تملکہم، وہ بادشاہی کر رہی ہے عورت، ملکہ سبا جو ہے وہ بادشاہی کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے ہر چیز سے ملا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وَلَهَا یہ ضمیر برائے تانیث ہے، وَلَهَا یعنی اور اس کا ایک بہت بڑا کیا ہے؟ عرش ہے، یعنی اس کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ تخت ہے، وہ تخت پر بیٹھی بادشاہی کر رہی۔ یہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، یعنی اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ بلقیس، ملکہ بلقیس۔ تو اس کا تخت جو ہے، اس کا تخت اس بلقیس کا جس پر وہ بیٹھی ہے نا بھی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یعنی بہت بڑا اس کا تخت ہے، وہاں بیٹھی حکومت کر رہی ہے۔ اس کا تخت جس کا طول یعنی جس کی لمبائی جو ہے وہ 80 گز ہے۔ کتنی؟ 80 گز لمبائی ہے اس کے عرش کی، اس کے تخت کی، اور 40 گز جو اس کا عرض ہے، چوڑائی ہے، اور وہ سونے اور چاندی کے جواہرات کے ساتھ مرصع ہے۔ سونا اور چاندی اس کے ساتھ اس کو بنایا گیا، کیونکہ وہ لوگ آفتاب پرست مجوسی تھے۔ آفتاب پرست کسے کہتے ہیں؟ جو سورج کی پوجا کرے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ تو تھے، وہ آفتاب پرست مجوسی تھے۔ حضرت سلیمان نے ایک مکتوب لکھا۔ کیا لکھا؟ مکتوب کسے کہتے ہیں؟ خط کو۔ مکتوب آپ نے لکھا ہے کہ خط کس کی طرف؟ اس عورت کی طرف، جس کا مضمون، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ از جانب بندہ خدا، لکھتے ہیں آپ، از جانب بندہ خدا، یعنی بندہ خدا کی طرف سے، سلیمان بن داؤد بسوئے بلقیس ملکہ، بسوئے بلقیس ملکہ کی طرف لکھتے ہیں کہ شہر سبا، کون سا شہر؟ شہر سبا، جہاں وہ رہتی تھی، جہاں وہ حکومت کرتی تھی۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس پر سلام ہو، جو ہدایت قبول کرے، اس کے بعد مت یا کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو۔ مضمون خط لکھا حضرت سلیمان نے اس ملکہ بلقیس کو
کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو جاؤ، متی ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس پر آپ نے اپنی مہر لگائی اور خود سوچ سے فرمایا کہ جاؤ، یہ میرا مکتوب گرامی لے جاؤ، یہ میرا خط لے جاؤ بلقیس کے پاس پہنچا دو۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے آیان و وزراء کا مجمع تھا۔ جب وہ پہنچا نا، خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط مکتوب مبارک لے کے پہنچا، تو اس کے وزراء اور اس کے آیان، یعنی جو حکومت کے اندر جن کا عمل دخل ہوتا ہے، اعمال حکومت، عمال جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا وہاں بہت زیادہ ان کے گرد رش تھا۔ خود نے کیا کیا کہ وہ مکتوب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کے گیا، وہ جاتے ہی بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ جاتے ہی اس ملکہ بلقیس کی گود کے اندر ڈال دیا، اور وہ آپ کے خط کو دیکھ کر وہ ملکہ جو تھی وہ لرز گئی، وہ ڈر گئی، اور پھر اس پر مہر دے کر اس کے خط کو اس لیے کہا کہ یعنی ڈر کیوں گئی کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی، اس نے جانا کہ مکتوب کے بھیجنے والا جو ہے وہ جلیل المنزلت ہے، جلیل المنزلت بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ جلیل المنزلت بادشاہ، یعنی بہت بڑے مقام والا شہنشاہ ہے۔ تو اس سے اس کے مکتوب کی ابتدا اللہ پاک کے نام سے تھی۔ مکتوب جو لکھا گیا اس کی جو ابتدا کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھتے وقت، وہ کس کے نام سے تھی؟ اللہ کے نام سے تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ عزت و جلال و ہیبت والا نام ہے۔ اس نام سے، اس نام نامی، اس میں گرامی سے بڑا کوئی دنیا میں نام ہی نہیں، اس لیے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور کوئی ایسا نہیں، کیونکہ تمام دنیا کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی مالک و خالق، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے۔ تو جو خالق ہو وہی عبادت کے بھی قابل ہوتا ہے، عبادت بھی اسی کی جاتی ہے۔ تو مکتوب کس طرح سے آیا؟ چنانچہ میری تعمیل ارشاد کرو اور تکبر نہ کرو۔ آپ نے لکھا کہ جیسا بادشاہ جو ہیں، جیسے کہ بادشاہ تکبر کیا کرتے ہیں، تو فرما بردار جو تھے مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی آیان دولت کی طرف، جو تھے نا وہاں آیان دولت یعنی اس کے جو خلیفہ وغیرہ تھے، اس کے نوکر تھے، ان کی طرف وہ متوجہ ہو گئے، اور ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو، اس کے عمال جو تھے، اس کے خادم جو تھے، اس کے خلیفہ جو تھے، اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، بہادر اور شجاع بھی ہیں، صاحب قوت و توانائی بھی ہیں، تو ہمارے پاس کثیر فوجیں بھی ہیں، جنگ آزما بھی ہیں، ہم فوجیں بھی رکھتے ہیں، جنگ آزما بھی ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم کہیں تو ہم حضرت سلیمان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو تیرے حکم کے منتظر ہیں، جیسے تیرا حکم ہوگا ہم تیرے متی ہیں، ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو جواب میں انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا اس کی فوج نے کہ ہم تیرے حکم پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں، تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا۔ پتہ ہے نا، لڑائیاں، جنگ اچھی نہیں ہوتی، اس میں صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہے، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، اور جس ملک میں جنگ لگ جائے وہ کئی سال تک پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے کیے۔
بتایا ان کو کہ جنگ کا یہ نقصان ہوتا ہے، لڑ تو ہم لیں گے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ جب بادشاہوں کے پاس ہدیہ بھیجا جاتا ہے نا، اس نے چیک کیا حضرت سلیمان کو کہ اپنے کچھ جو اس کے مال تھے ان سے کہا کہ ہدیہ لے کے جاؤ، تو اگر وہ ہدیہ قبول کر لیں تو صرف بادشاہ ہیں، اگر ہدیہ قبول نہ کریں تو وہ نبی ہیں۔ تو جب نبی ہوں گے تو ہم ان سے قطعی طور پر نہیں لڑ سکتے۔ تو اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کریں گے، اگر وہ نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور سو ہم ان کے دین کا پھر اتباع کر دیں گے، ہم ان کے دین کو مان لیں گے۔ تو اس نے 500 غلام، ملکہ بلقیس نے کیا کیا؟ کتنے غلام؟ 500 غلام اور 500 باندیاں، کنیزیں، بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے زرنگار زینوں پر سوار کر کے بھیجے، زرنگار زینوں پر سوار کر کے بھیجے، اور 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر سے مرصع تاج، مشک، عنبر وغیرہ ماں ایک خط کے قاصد کے ساتھ روانہ کر دیے۔ تو ادھر ہدہد بھی تھا، ہدہد کے ہوتے ہوئے یہ لوگ پہنچ گئے، تو ہدہد دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان کے پاس سب یہ خبر جو تھی وہ ساری پہنچا دی۔ آپ نے حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنا کر آپ نے جواباً کارروائی شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسنگ کے میدان میں بچھا دی جائے، 9 فرسنگ کے میدان میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جو ہیں وہ بچھا دی جائیں، اور اس کے گرد سونے اور چاندی سے احاطہ کی بلند دیوار جو ہے وہ بنا دی جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے تو دیواریں اور ہمارے مکان بھی سونے کے ہیں، 500 اینٹوں کی اہمیت کیا ہے اتنے سونے کے آگے، اور تاکہ وہ ہمارا معجزہ اور ہماری کرامتیں اور ہماری نبوت کی طاقت جو مالک و خالق نے عطا فرمائی ہے وہ دیکھ کر ہمارے دین کی اتباع کر لے، ہمارا کلمہ پڑھے۔ یہی مقصد تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو بحر و بر کے خوبصورت جانور، یعنی بر و بحر کے خشکی اور دریا، بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر کہتے ہیں سمندر اور دریا کو، یعنی بر و بحر کے جو ہے جانور جو ہیں وہ بھی لائے جائیں اور اس میدان کے اندر حاضر کیے جائیں، تاکہ اس کو یہ خوش خبر ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کثیر مال عطا فرمایا ہے کہ ہم تو اوروں کو دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں، اور یہ ہمارا معجزہ دے کر وہ کلمہ پڑھے۔ تو آپ نے ہدیہ قبول نہ فرمایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اگر وہ میرے پاس حاضر نہ ہوتے تو یہ انجام ہوگا، سن لے، اگر اب بھی وہ میرے پاس حاضر نہ ہوئی تو یہ انجام ہوگا۔ جب قاصد بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو بلقیس نے کہا کہ بے شک وہ نبی ہیں۔ بلقیس سمجھ گئی کہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمارے ہدایہ، ہمارے ہدیے جو ہیں جنہوں نے قبول نہیں فرمائے۔ تو نبی کے ساتھ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ میرے مالک و خالق کی ہوتی ہے۔ تو نبی کے ساتھ تو کسی کی جرت نہیں کو لڑ پڑے۔ تو بلقیس نے کہا کہ بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ تو اس نے اپنا تخت سب سے پہلے محل میں محفوظ کر دیا، اور کر کے وہ محل جو تھا وہ تمام دروازے اس کے مقفل کر دیے۔ مقفل کہتے ہیں یعنی بند کر دیے، ان کو تالے لگا دیے اور ان پر پہرے دار مقرر کر دیے، اور اس نے اپنا لشکر گراں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس میں 12,000 نواب تھے۔ کتنے تھے؟ 12,000 نواب، اتنا اس نے لشکر اکٹھا کیا، اور ہر نواب کے ساتھ ہزاروں لشکری۔ جب وہ قریب پہنچ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف ایک فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا، ادھر سے جب آئی ایک فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا،
اس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو بلقیس کا تخت میرے پاس حاضر کرے۔ دیکھیے اللہ کے آخری باتیں ہیں بس، کوئی ہے جو اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس حاضر کر دے۔ ایک جن بولا، اس نے کہا کہ میں اس کا تخت جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے وقت کے اندر؟ کہنے لگا کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے کے وقت تک میں حاضر کر دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ کا ولی حضرت آصف بن برقیہ جو آپ کے وزیر تھے، جو اسم اعظم جانتے تھے، علم لدنی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا اور اللہ کے ولی تھے۔ یہ ہے ولیوں کی شان۔ اللہ فرماتا نا کہ میں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ تو وہ تخت، یہ ایک عام آنکھ، ایک عام ہاتھ، ایک عام کان کا یہ کام نہیں کہ اتنے تخت کو لا کے آپ کی حاضر کر دیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا یہ وہی ہے کہ میں بن جاتا ہوں اس کا جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ جب آپ بن جائے تو پھر کوئی چیز بعید نہیں کہ جس کو اس کی گرفت کے اندر نہ ہو۔ تو اس میں آدم جانتے تھے اللہ کے ولی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کا تخت جو ہے حاضر کر سکتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک کی توفیق سے اور نبی کی دعا سے، کیونکہ ولی بھی نبی کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کے جو طاقت ہوتی ہے نبیوں کی وہ اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے، اور جو ولی طاقت جو رکھتے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کے دیے سے وہ طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک دفعہ کوفہ کی مسجد کے اندر بیٹھے، آپ سوکھے ہوئے ٹکڑے چبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چبایا نہیں جا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یا حضرت آپ تو شیر خدا ہیں، آپ نے وہ جو باب تھا خیبر کا، باب خیبر آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ دیا اور لوگوں کو علم نہ ہو سکا کہ وہ باب جو تھا وہ اکھڑ کے گیا کدھر۔ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے اور مرحب کو قتل کر دیا جو اتنی طاقتوں کا مالک تھا، تو یہ کیا بات ہے آج آپ سے سوکھے ہوئے ٹکڑے نہیں چبائے جاتے؟ فرمایا کہ اس وقت میرے ساتھ نبی کی طاقت تھی، سبحان اللہ، نبی کی طاقت تھی، آج میں اپنی طاقت کے ساتھ جو سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہوں وہ مجھ سے چبائے نہیں جاتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نبی کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور نبی کی طاقت میرے سونے رب کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ تو اس نے جو تھا وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تھا وہ حاضر کر دیا۔ تو یہ دوستو اولیاء کرام کی شان، اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو بڑی عظمتیں، طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک و خالق نے جو جس طرح اپنے اولیاء کرام کو عزتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، ہمیں بھی ان کی عزت اور توقیر کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔